معافی اسلام میں ایک بنیادی تصور ہے جو مومنوں کو دوسروں کو معاف کرنے کی ضرورت پر زور دیتا ہے جنہوں نے ان پر ظلم کیا۔ یہ احسان اور رحم کا ایک عمل ہے جو معاف کرنے والے اور معاف کرنے والے دونوں کو روحانی فوائد پہنچاتا ہے۔ یہ کہانی اسلام میں معافی کی اہمیت پر روشنی ڈالے گی۔ قرآن و حدیث کی تعلیمات میں اس کی کس طرح حوصلہ افزائی کی گئی ہے اور روزمرہ کی زندگی میں اس پر کس طرح عمل کیا جاتا ہے۔ معافی کا تصور اسلامی تعلیمات میں بہت گہرا ہے۔ قرآن جو کہ اسلام کی مقدس کتاب ہے بار بار مومنوں کو دوسروں کو معاف کرنے کی ضرورت پر زور دیتا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور تم میں سے جو فضل اور کثرت کے مالک ہیں وہ قرابت داروں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دینے کی قسم نہ کھائیں اور وہ معاف کر دیں اور دکھا دیں۔ کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ مزید برآں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روشن مثال تھے۔ اس نے اپنے دشمنوں کو بھی معاف کر دیا بشمول وہ لوگ جنہوں نے اسلام کے ابتدائی سالوں میں سے اور ان کے پیروکاروں کو ستایا تھا۔ طائف کا قصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی درگزر کرنے والی فطرت کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے اور طائف سے اس کا پوچھا گیا تو انہوں نے شہر والوں کے لیے دعا کی کہ اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معافی ان تمام لوگوں تک پہنچ گئی جنہوں نے آپ پر ظلم کیا، قطع نظر ان کا مذہب یا نسل۔ جب انہوں نے مکہ فتح کیا تو انہوں نے وہاں کے باشندوں کو معاف کر دیا اور عام معافی کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ جاؤ تم آزاد ہو۔ معافی کے اس عمل کا مکہ کے لوگوں پر گہرا اثر ہوا اور اس کے نتیجے میں ان میں سے بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اسلام میں معافی صرف ایک نظریاتی تصور نہیں ہے، یہ روزمرہ کی زندگی کا ایک عملی پہلو ہے۔ مسلمانوں کو دوسروں کو معاف کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے، یہاں تک کہ ان حالات میں بھی جہاں ایسا کرنا مشکل ہو۔ معافی کو عبادت کے ایک عمل کے طور پر دیکھا جاتا ہے جو معاف کرنے والے کو روحانی فوائد دلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دوسروں کو معاف کرنے والوں سے وعدہ کرتا ہے کہ انہیں اس کی بخشش سے نوازا جائے گا، جیسا کہ سورہ ال عمران میں بیان کیا گیا ہے، اور تم میں سے فضل اور کثرت والے رشتہ داروں، مسکینوں اور ہجرت کرنے والوں کو دینے کی قسم نہ کھائیں، اللہ کا راستہ اختیار کریں اور وہ معاف کریں اور نرمی کریں۔ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ آخر میں معافی اسلام کا ایک لازمی پہلو ہے جو مومنوں کو دوسروں کی معافی دینے پر زور دیتا ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کیا۔ یہ روزمرہ کی زندگی کا ایک عملی پہلو ہے جو معاف کرنے والے کو روحانی فائدہ عفو و درگزر پہنچاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم معافی کی روشن مثال تھے۔ معافی احسان اور رحم کا ایک عمل ہے جو افراد اور برادریوں کے درمیان مضبوط تعلقات استوار کرنے میں مدد کرتا ہے، اور یہ ایک پرامن اور انصاف پسند معاشرے کی تعمیر کا ایک اہم پہلو ہے۔